جو آدمی حلال کھاتا ہے، جو آدمی کا رزق حلال کا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس کے لیے نیک عمل آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے فجر میں اٹھنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے بچوں کو سدھارنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے دیگر امور آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی فضیلت ہے اکل حلال کی۔ آدمی اگر حلال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عمل صالح کو اس کے لیے آسان کر دیتا۔ حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں، بچے فرما بردار نہیں ہوتے، بیوی فرما بردار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سواری کے اندر بھی ہمارا اثر آتا ہے، حرام کا اثر آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اہم چیز ہے، مرو گے تو اسی وقت سے عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ آپ کتنا زیادہ کما رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، کیسا کما رہے ہیں وہ ضروری ہے۔ جی، کیسا کما رہے ہیں وہ ضروری ہے۔ تمہارے پاس سر نہیں گنے جاتے ہمارے دین میں، کوالٹی ہمارے پاس ضروری ہے۔ حدیث اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، تھوڑا ہو مگر کافی ہو جائے، بہتر ہے اس زیادہ سے جو آدمی کو غافل کر دے۔ یہ کیوں بول رہا ہوں جانتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہیے لون لے کے گھر بنا رہے ہیں، شان بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ خاص گھر نہیں چاہیے جو لون پہ بنایا گیا ہو۔ لون لے کے گاڑیاں لے رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں اور شان بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ شان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا گھر چاہیے، کرائے کے گھر میں رہیں گے مگر ہم سود میں کبھی نہیں جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کوئی چیز لے کر آیا، ابوبکر نے کھا لیا، پیٹ میں چلا بھی گیا، بعد میں اس نے کہا یہ جو لایا ہوں نا، یہ کہانت کر کے لایا ہوں غلط طریقے سے، یہ حلال نہیں حرام ہے، اب سب جانتے، میں بھی جانتا ہوں۔ ابوبکر صدیق اندر انگلیاں ڈال کر پیٹ میں منہ میں انگلی ڈال کے سارا طے کیے۔ جی، پرانے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، عربی میں جملہ ہے، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورتیں مردوں سے کہا کرتی تھی، انی اصبر علی الجوع ولا اصبر علی النار، میں بھوکی رہوں گی، صبر کر لوں گی، مگر میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کروں گی۔ میرے گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران حضرات، آج کے اس کانفرنس میں شریک ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے مجھے جس موضوع پر بات کرنا ہے اس کا عنوان کیا ہے، میرا عنوان کیا ہے؟
جی ہاں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے میرے عنوان کا اعلان ہوا ہے، کیا ہے میرا عنوان؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے، اتنی ہی آواز آ رہی۔ رزق حلال کی ضرورت کس کو نہیں ہے یہاں؟ اس مجلس میں کون ایسا بیٹھا ہے جسے رزق حلال کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔ اگر میں حج کے بارے میں بیان کروں، لوگ بولیں گے میں تو نہیں جا رہا ہوں حج پر، جو حج پہ جا رہے ہیں آپ انہیں سمجھائیے۔ اگر میں کوئی اور موضوع پر بات کروں، لوگ بولیں گے میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ مگر یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے اس موضوع کا تعلق نہیں ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے، میری اور تمہاری دعائیں اس موضوع سے جڑی ہوئی ہیں، میرا اور تمہارا عمل اس موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے اہم چیز شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تقریروں میں، آپ کے آخری بیانات میں، آپ کی وصیتوں میں جو آڈیو کیسٹس ہم نے سنے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں ایک اہم چیز ہے حرام، اور حرام میں بھی سود۔ یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اس امت کی ذلت کی وجہ، اس امت کی رسوائی کی وجہ، امت محمدیہ کے گرنے کی وجہ، شیخ البانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہی موضوع ہے، سود کا کاروبار ہے۔ اور بار بار شیخ نے ایک جملہ کہا، اگر واپس چاہتے ہو عزت، واپس چاہتے ہو سربلندی، واپس اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتے ہو، لوٹ کر آؤ، چھوڑو اس چیز کو۔ آج وہی موضوع مجھے آپ کے سامنے اس عظیم کانفرنس میں بولنے کے لیے کہا گیا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے میرے بھائیوں، عبادتوں میں ہم لوگ بہت آگے ہیں، ہماری کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی تہجد، کوئی فرض ہماری چھوٹتی نہیں ہے۔ ہم لوگ عمرے کرنے میں، حج کرنے میں، دیگر چیزوں میں یہ امت بہت آگے ہے، لیکن جب معاملے کی بات آتی ہے نا، کاروبار کی بات آتی ہے، یہ امت بہت پیچھے ہے۔ یہ ایک تلخ کڑوی حقیقت ہے۔ دوسرے نہیں، مسلمان بولتے ہیں میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں، اللہ نے موقع دے دیا دعوت کرنے کا، بس میں کاروباریوں سے جب ملتا ہوں، تاجروں سے، مسلمان بولتے ہیں مسلمان سے کاروبار کرنا مشکل ہے، غیروں سے کاروبار آسان ہے۔ اس کے کاروبار میں جھوٹ ہے، دغن ہے، غش ہے، دھوکہ ہے۔ آج اس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ صحیح ہے کیا؟ یہ صحیح ہے؟ ذرا چہرے تو ہلاؤ، جی صحیح ہے؟ آج اس دور میں ہم ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہوئے الحمدللہ بڑے اہم مضامین ہیں۔ کبھی کبھی میں شیخ کے ساتھ بھی کبھی سفر میں موقع ملا، کبھی میں سوچتا ہوں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا بھی ضرورت ہے، اتنے علماء کو فلائٹ سے بلانے کی، یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے فلائٹ سے بلانا، پیسے بہت خرچے ہوتے ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ پھر کوئی ایک تقریر اس پورے کانفرنس میں ایسی آ جاتی ہے، وہیں بیٹھ کے میں فیصلہ کرتا ہوں یہ ایک تقریر الحمدللہ اتنا جو خرچ کیا گیا، انتظامات کیے گئے، یہ جو محنتیں کی گئی ہیں، یہ ایک تقریر کافی ہے الحمدللہ۔ اللہ یہ وارثین انبیاء جو ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، اگر علاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر یہاں علاج نہیں کر رہے، منگلور میں بنگلور چلے گئے، بنگلور میں نہیں ممبئی چلے گئے، بولتے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، ہمارے جسم کی حفاظت کیا اس نے، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آنے والے غلط عقیدوں کو ہٹا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے دعات، مبلغین، اس سے بڑھ کر اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ محترم دوستوں،
میرے موضوع کو بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی ایک آیت پڑھی ہے. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، اس کے بعد مفسرین میں ایک بڑے مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے. بعد میں اسے دیکھ کر ہم اپنی بات کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور میں ایک چیز بول کر اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے ہیں. فجر میں اٹھنا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ فجر کے پابند ہوں گے، مجھے اچھی امید ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں ہیں، اٹھنا چاہ رہے ہیں مگر اٹھا نہیں جا رہا ہے. رمضان، سارا رمضان تہجد ہم نے پڑھا ہے، بعد میں بھی پڑھیں گے، کوشش ہو رہی ہے مگر پڑھی نہیں جا رہی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جواب نہیں دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں. جی ہاں، میں کلاس روم بنایا ہوں اس کو، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نیک بنے مگر نہیں بن پا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں مگر نہیں سدھر پا رہے ہیں. آپ کو جواب ملے گا ابھی اس آیت کریمہ میں انشاءاللہ. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاہ کر بھی نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، چاہ کر بھی سدھر نہیں پا رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا ایھا الرسل، ابھی قرآن کی آیت سنو، ترجمہ سنو، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بھی سنو. اے پیغمبروں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ. رزق حلال نا میرا عنوان، رزق حلال کھاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، تم جو بھی عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں. میں نے ترجمہ آسان لفظوں میں کر دیا ہے، ابھی تفسیر دیکھ کر پڑھتا ہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کیسے کی ہے؟ ہمارے سوال کا ایک جواب ہے. یأمر تبارک و تعالی عبادہ المرسلین، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے پیغمبروں کو، علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، سارے پیغمبروں کو. کیا اللہ کا حکم ہے؟ بالاکل من الحلال والقیام بالصالح من الاعمال. دو اللہ کے حکم ہیں. پہلا حکم یہ ہے اکل حلال، رزق حلال کھاؤ، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا ہے والقیام بالصالح من الاعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو. کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ دو. کیا کیا ہوئی؟ ایک عقل حلال ہے اور ساتھ میں کیا ہے جی؟ عمل صالح ہے. ایک عقل حلال اور ساتھ میں عمل صالح ہے. اس کو بول کر ابن کثیر کہتے ہیں فدل ھذا، یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے علی ان الحلال عون علی العمل الصالح، کہ جو آدمی حلال کھاتا ہے اس کے لیے عمل صالح آسان ہے. جواب ملا بھائی؟ جواب ملا میرے بھائیوں؟ جو آدمی حلال کھاتا ہے، جو آدمی کا رزق حلال کا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس کے لیے نیک عمل آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے فجر میں اٹھنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے بچوں کو سدھارنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے دیگر امور آسان ہو جاتے ہیں. یہ پہلی فضیلت ہے عقل حلال کی. آدمی اگر حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عمل صالح کو اس کے لیے آسان کر دیتا. ایک حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث ترمذی میں موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو اللہ قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، آگے کا جملہ میرے تمہارے لیے ہے. نبی نے جو کہا آگے کا جملہ میرے لیے اور تمہارے لیے ہے، اور یہ میرا موضوع ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا. اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو حکم اللہ نے پیغمبروں کو دیا.
پیغمبروں کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ پیغمبروں کو حکم ہے نا. اللہ نے وہی حکم مومنین کو دیا ہے, اور آیت کریمہ اس طریقے سے ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہی حکم مجھے بھی دیا گیا ہے اور آپ کو بھی دیا گیا ہے. ایک منٹ کے لیے کھڑتے ہیں. حلال کس کو بولتے ہیں؟ حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے, پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا گیا ہے. حلال بولتے کسے ہیں بھائی؟ جی ہاں, پوری جماعت میں کوئی ایک آدمی. حلال کیا ہے جی؟ ساری جماعت میں کوئی ایک آدمی بتائیں حلال کیا ہے؟ پاک اور جائز ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اس لیے کہ حلال رزق بات چل رہی ہے نا, بات حلال رزق کی چل رہی ہے. حلال کیا ہے اور پاکیزہ کیا ہے؟ یہ دو جملے ہیں جو قرآن نے استعمال کیے. حلال روزی کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ. حلال کس کو بولتے ہیں اور پاکیزہ کسے بولتے ہیں؟ ساری جماعت سے میرا سوال ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت غور سے آپ اسے سن رہے ہیں. جی, ایک بھائی نے کہا میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں, اولاد میں, زندگی میں, آخرت میں اللہ برکت عطا فرمائے. کوئی بھی آمین نہیں بول رہا ہے. جی, بخیل کئی کو بنتے ہیں جی. آمین بولو نا, جہاں نہیں بولنا وہاں بولتے نہیں, جہاں نہیں بولنا چیخاں پھاڑ پھاڑ کو بولتے آمین آمین بول کر. جی, اللہ تعالیٰ جو بھی انسان, میں اس لیے ٹھہر کے بول رہا ہوں نا, عنوان ہے یہ میرا. حلال ہے کیا سب سے پہلے یہ معلوم کریں انشاءاللہ. پاکیزہ روزی بولتے کسے ہیں پہلے یہ معلوم کریں, اس کے بعد ہم اپنی تقریر کو آگے لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ. مگر اس ایک بڑی اچھی حدیث ہے, یہ بولوں گا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے, آپ کے ذہن میں یہ بات کاٹتی رہے, یہ ذہن میں سوال چلتا رہے, انشاءاللہ بولوں گا. اس سے پہلے میرے بھائی ایک بڑی اچھی حدیث ہے, صحیح الجامع کی حدیث ہے. حلال روزی کے بارے میں حدیث موجود ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی حدیث موجود ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں, اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پورے 30 منٹ یا 35 منٹ یا جو بھی ٹائم مجھے دیا گیا ہے, میں نے ابھی آتے وقت شیخ سے کہا کاش اور میرے 10 منٹ آپ لے لیتے تو اچھا تھا, اس لیے کہ آپ نوجوانوں کی دکھتی ہوئی رگوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے. آپ نوجوانوں کی دکھتی ہوئی رگوں پہ آپ ہاتھ رکھ رہے تھے. اگر میرا بھی وقت آپ لے لیتے اور امت کو فائدہ پہنچ جاتا, میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, 10 منٹ بول کر بیٹھ جاتا میں. یہ جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں, میری ساری تقریر کا یہ لب لباب ہے, یہ خلاصہ کلام ہے, یہ باٹم لائن ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. حدیث سن لیجئے جی. اربعن, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, 4 چیزیں ہیں. اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. اگر تمہارے اندر 4 چیزیں آ گئی, پھر دنیا میں کچھ ملے نہ ملے پرواہ مت کرو. جملہ کیسا ہے؟ اگر تمہارے اندر 4 چیزیں آ گئی, اس کے بعد دنیا ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو. یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. اللہ اکبر. جملہ نبی کا کیسا ہے دیکھو. اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. دنیا میں کوئی چیز کھو بھی جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 4 چیزیں اپنے اندر لے کر آؤ انشاءاللہ. بھائی کون کون لائیں گے جی؟ کون کون لائیں گے؟ ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ جزائے خیر دے. میرے لیے بھی دعا کیجئے انشاءاللہ. میں ہمیشہ بولتا ہوں, کیا بھائی علماء ہو کر ایسے کاماں کرتی نا, لوگ بولتے ہیں. ایک میرے ابو دھابی کے دوست بڑے درد سے آنکھوں میں 1-2 خطرے بھی آ گئے. شیخ ایک عالم کے ساتھ میں نے معاملہ کیا, عالم نے مجھے دھوکہ دے دیا. مولوی صاحب عالم ہو کر دھوکہ, اس قسم کا جملہ. میں نے بولا عالم بھی انسان ہے, اسے آپ فرشتہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ عالم کو اگر کوئی دعا دینا چاہتے ہو نا, عالم کو میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں اللہ اس کے علم پر اسے عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ اسے صحت عطا فرما.
کل قیامت میں جواب سوال ہوگا نا، جو علم تجھے دیا گیا تھا تو نے کتنا عمل کیا ہے، وہ جواب اللہ آسان فرما. آپ دعا دیجئے علماء کو انشاءاللہ تعالی. 4 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئیں، باقی دنیا چھوٹ بھی جائے کوئی فکر نہیں ہے. پہلی چیز نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حفظ امانہ. میرے ساتھ بولو یہ جملہ. نہیں آیا جواب؟ بھائی مجھے چیٹی دے دو، جب دیں گے کرنٹ کی طرح جا کے بیٹھ جاؤں گا، جیسا کرنٹ جاتا نہیں ویسا جا کر بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. جی اس لیے کہ جتنے بھی علماء ہیں سب میرے سے افضل ہیں، یہ میرا ماننا ہے انشاءاللہ. جی پہلی چیز جو میرے نبی نے کہا، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرو. کیا معنی ہے اردو میں؟ امانت کی حفاظت کرو. اگر کوئی تمہارے پاس کوئی امانت پیسے کی شکل میں رکھے، حفاظت کرو. اگر کوئی راز کی شکل میں رکھے، یہ بات نہیں بولنا، یہ بات نہیں بتانا کسی کو، یہ میرا راز ہے. یہ امانت کی حفاظت ضروری ہے، حفظ و امانہ. اور یہاں مطلق ایک بات بولتا ہوں میں، اگر آپ کسی کو غسل دے رہے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، مطلق بول رہا ہوں، آپ نے اس کے اندر کوئی چیز ایسی دیکھی جو عیب ہے، باہر نکل کر بولو مت اس کے اندر میں نے ایسا دیکھا ہے. کوئی بھی چیز جو امانت میں آتی ہے، میرے نبی کہتے 4 میں یہ پہلے نمبر پر ہے، حفظ و امانہ. جی موضوع یہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر صدق و حدیث، سچی گفتگو. جب بولو تو سچ بولو. ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا ہے کتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. جی مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے بھائی، مسلمان آج جھوٹ کو شاید گناہ نہیں سمجھ رہا. مسلمان شاید آج مجھے ایسا لگتا ہے جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. سیکنڈ نمبر پر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صدق و حدیث، بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو. اللہ اس قوم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے تعجب کب ہوتا ہے معلوم؟ ممبر پر کھڑے ہو کر جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کتنی ہمت ہے اسے. ایک تو ممبر پہ کھڑا ہے اور دوسرا نبی کا نام لے کے جھوٹ بول رہا. نہیں سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر، جو حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے، موضوع درجے کی حدیث ہے، ضعیف درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں ہے اس حدیث کو، وہ نام لے کر ممبر پر کھڑے ہو کر بول رہے ہیں. ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا ممبر پر بول رہے ہیں. ایسے سارے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اور میرے نبی نے ایک جملہ بھی کہا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار یا من النار. جو میرے اوپر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے. دوسرا 4 میں 2 باتیں ہوئی نا. شیخ الحمدللہ آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے 5 منٹ میں اپنی جگہ لے لوں انشاءاللہ تعالی. تیسری بات جو میرے نبی نے کہی وہ حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق. اس کی سخت ضرورت ہے بھائی، اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے. آج بڑی سخت ضرورت ہے اچھے اخلاق کی. موضوع اچھے اخلاق نہیں ہے. چوتھی چیز یہ میرا موضوع ہے، وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ. جو بھی تم کھاتے ہو نا، پاکیزہ روزی کھاؤ. روزی میں پاکیزگی. اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر آ گئی، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے پرواہ نہ کرو، یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ. چونکہ میں نے آپ سے کہا ہے، ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں 4 باتیں کیا ہیں وہ. بسم اللہ. جی کسی کو سونے بھی نہیں دوں گا، فون دیکھنے بھی نہیں دوں گا. عجب الگ قسم کا آدمی ہوں. جی کیا ہے 4 باتیں وہ؟ یہ ایک پہلی چیز حفظ و امانہ، دوسری چیز سچ صدق و حدیث، تیسری چیز حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق، چوتھی چیز طعمتن، سبحان اللہ. جی ہاں، عفتن فی طعمہ، پاکیزہ روزی. یہی ہمارا موضوع ہے میرے بھائی، یہی ہمارا موضوع ہے. اور ایک چیز بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کماؤ. اردو میں، اچھی اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں، ہو سکے تو میری تقریر میں یہ جملہ لے کر جاؤ انشاءاللہ. مقدار ضروری نہیں ہے، معیار ضروری ہے. جی مقدار ضروری نہیں ہے، معیار ضروری ہے. اور کیفیت ضروری ہے، کمیت ضروری نہیں ہے.
مجھے پورا یقین ہے یہ جملہ آپ سمجھے بھی نہیں ہے، پورا یقین ہے مجھے. جی سمجھے کیا بھائی؟ معیار ضروری، جی ہاں، مقدار ضروری نہیں، معیار ضروری ہے. آپ کتنا زیادہ کما رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، کیسا کما رہے ہیں وہ ضروری ہے. جی کیسا کما رہے ہیں وہ ضروری ہے. تمہارے پاس سر نہیں گنے جاتے ہمارے دین میں، کوالٹی ہمارے پاس ضروری ہے. حدیث اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، تھوڑا ہو مگر کافی ہو جائے بہتر ہے اس زیادہ سے جو آدمی کو غافل کر دے. یہ کیوں بول رہا ہوں جانتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہیے لون لے کے گھر بنا رہے ہیں، شان بھی کر رہے ہیں، شان بھی کر رہے ہیں. ہمیں وہ خاص گھر نہیں چاہیے جو لون پہ بنایا گیا ہو. لون لے کے گاڑیاں لے رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں اور شان بھی کر رہے ہیں. ہمیں وہ شان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا گھر چاہیے، کرائے کے گھر میں رہیں گے مگر ہم سود میں کبھی نہیں جائیں گے، سود میں کبھی نہیں جائیں. یہ حلال کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. حرام کے تعلق سے بس ایسے ہی انگلیوں پر گنا کر کیا چیز حلال ہے حرام ہے بول کر میں اپنی بات انشاءاللہ تعالی ختم کر لیتا ہوں. حرام کے تعلق سے سب سے پہلی چیز، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں میرے بھائی، آپ انگلیوں پر گن لیجئے. میں نے 7 باتیں نوٹ کی ہیں، حرام سے کیا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے اگر ہم حرام کھاتے ہیں. آپ ایک ایک کر کے انگلیوں پر گن لیجئے. انشاءاللہ حلال کسے بولتے ہیں، پاکیزہ کسے بولتے ہیں، حرام کسے بولتے ہیں، اس کی ذرا سی تفسیر کریں گے اور اپنی بات انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کے لیے عمل مشکل ہے. جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، اس کی زندگی میں عمل مشکل ہے. پہلے نمبر پر جو آدمی حرام کھا رہا ہے اس کی زندگی میں عمل مشکل ہے. اور میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بھی میں نے تمہارے سامنے پڑھی. دوسری بات، ابھی ایک حدیث میں نے پڑھی، آنے سے پہلے کئی علماء کو سن کر بھی آیا. جن علماء کو میں نے سنا ان علماء میں ایک بہت بڑے عالم سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ بھی ہیں، بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. دوسرا نقصان جو آدمی حرام کھاتا ہے، اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، خالی ٹکڑا تمہارے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک آدمی ہے، اب سب جانتے ہیں حدیث کو. ثم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یطیل السفر، سفر لمبا سفر کر کے آیا ہے. حدیث جانتے نہیں؟ حدیث جانتے ہیں نا؟ یطیل السفر، لمبا سفر کیا ہے. اشعث اکبر، سر کے بال بھی پراگندہ ہیں اور کپڑوں پر دھول لگی ہوئی ہے، گرد و غبار ہے. مطعمہ حرام، کھانا حرام کا ہے. مشربہ حرام، پینا حرام کا ہے. ملبسہ حرام، پہننا حرام کا ہے. غذی بالحرام، جو جسم پل رہا ہے وہ جسم بھی حرام کا ہے. جی شیخ کہتے ہیں سفر میں دعا کرنا دعا قبول ہونے کا ایک سبب ہے. وہ مسافر ہے، دعا قبول ہونے کا ایک سبب ہے. حدیث میں یہ بھی لفظ آتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے. ہاتھ اٹھانا دعا قبول ہونے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود مسافر ہے، مجبور ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، چونکہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. انا یستجاب ذلک. شاید اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھ لیجئے، اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھ لیجئے کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب اپنے لقمے پہ ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے، کہیں ہمارا کھانا تو خراب نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہے، اگر حرام آدمی کھاتا ہے اس کا نقصان اس کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ دوسرا نقصان ہے. میں نے 7 نوٹ کیے ہیں. بھائی ہے کیا ٹائم ہمارے پاس؟ ہے ٹائم بھائی؟ جو ٹائم والے صاحب ہیں 5 منٹ ہیں. پوچھ کر غلطی کیا میں، کبھی کبھی زیادہ سوالات نہیں کرنا. جی پوچھا تو ایسا کر رہے ہیں، نکلو تمہیں پہلے یہاں سے. جی 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. ایک چیز بول دی، اسی لیے میں نے پوچھ لیا. 7 بھی بولوں گا تو ٹائم نہیں ہے. ایک اہم چیز ہے، حلال بول دوں گا شیخ ضرور، سر اور آنکھوں پر آپ کا حکم انشاءاللہ. جی ہاں، بچپن سے حکم دے رہے ہیں شیخ مجھے، اور ہم بچپن سے مانتے جا رہے ہیں شیخ کی بات کو الحمدللہ. ایک چیز اہم چیز ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے. حرام کے نقصانات میں ایک اہم نقصان ہے قبر کا عذاب. اسی طرح کا ایک پروگرام شیخ بھی تھے، میں بھی تھا، بھٹکل میں ہوا تھا.
اور میں نے یہی حدیث جو مسلم کی ہے، راوی حدیث عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے یہ حدیث وہاں پڑھی. افسوس کی بات ہے اس حدیث کی کٹنگ بنا کر، جیسے یوٹیوب والے ڈالتے ہیں نا، اسے کٹنگ بنا کر ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھیج رہا ہے. حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں. بچے فرمانبردار نہیں ہوتے، بیوی فرمانبردار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سواری کے اندر بھی ہمارا اثر آتا ہے، حرام کا اثر آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اہم چیز ہے، مرو گے تو اسی وقت سے عذاب قبر شروع ہو جائے گا. اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حدیث عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں لما کان یوم خیبر کی جنگ کا دن تھا، اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام نبی کے ساتھ چل رہے تھے. جملے حدیث کے سنو. فقالوا فلان شہید، ایک صحابی نیچے پڑے ہوئے ہیں، شہید ہیں. صحابہ نے کہا یہ صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ شہید ہیں. وفلان شہید، فلاں صحابی شہید ہیں. حتی مروا علی رجل، چلتے چلتے ایک صحابی پر سے ان کا گزر ہوا. صحابہ نے کہا فلان شہید، یہ بھی شہید ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان کو شہید مت بولو. یہ جو پڑے ہیں نا ان کو شہید مت بولو. میرا آپ سے سوال ہے، صحابی ہیں، صحابی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اپنی جان بھی دے دیے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے ہیں. اس کے باوجود نبی کہتے ہیں میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے. اور عربی میں جملہ ایسا ہے، کلا انی رأیتہ فی النار، کلا انی رأیتہ فی النار، ہرگز نہیں، میں نے یہ آدمی کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی، ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ جہنم میں چلے گئے؟ کہا فی بردہ او عباء غلہ، جنگ ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر چرا لیے. کیا غلطی ہوئی ان سے؟ ایک چادر چرا لیے. سارے لوگوں کا مال ہے، یہ ساری امت کا مال ہے، یہ مال عام ہے. یہاں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ایک بات بولتا ہوں، اگر معمولی ایک چادر چرانے پر عذاب قبر شروع ہو سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتے ہیں، مدرسوں کا مال کھانے پر، جی مسجدوں کا مال کھانے پر، قوم کا مال کھانے پر کیا ان کا انجام ہوگا؟ اللہ کے لیے ذرا غور سے سن لیجئے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور ہمیشہ ڈرتے رہیے. ایک ایک پائی جو مدرسے کی ہے الگ رکھیے، ایک ایک پائی جو مسجدوں کی ہے الگ رکھیے. کبھی بھی اس کے تعلق سے اپنی نیتوں کو صاف رکھیے. یہ حدیث ہمیں اس بات کی دلالت دیتی ہے. جی ہاں، میں 7 چیزیں میں نے کہا نہیں، وقت نہیں ہے، مجھے بتا دیا گیا بس کیجئے آپ جائیے، اس لیے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی، میں نے بخاری سے حدیث نوٹ کر لی ہو، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیٹ میں بھوک لگی ہے، آپ جا رہے ہیں. نبی کہتے ہیں کبھی کبھی سامنے کوئی کھجور ملتا ہے اللہ کے نبی کو، حدیث بخاری میں ہے. جی ہاں، کبھی کبھی کوئی کھجور اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے. یمر بالتمر فی الطریق، بھوک بھی لگی ہے مگر اللہ کے نبی کھاتے نہیں. اس لیے نہیں کھاتے، حدیث سن لیجئے، انی اخاف ان تکون من الصدقہ، ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو. اس بات کے ڈر سے نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی، حدیث بخاری میں ہے اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جی دودھ کا تذکرہ آتا ہے کسی اور چیز کا، حدیث کا جملہ تو ایسا ہے کہ بشیء، حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کوئی چیز لے کر آیا، ابو بکر نے کھا لیا، پیٹ میں چلا بھی گیا. بعد میں اس نے کہا یہ جو لایا ہوں نا، یہ کہانت کر کے لایا ہوں غلط طریقے سے، یہ حلال نہیں حرام ہے. آپ سب جانتے، میں بھی جانتا ہوں. ابو بکر صدیق اندر انگلیاں ڈال کر پیٹ میں منہ میں انگلی ڈال کے سارا طے کیے. جی پرانے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، عربی میں جملہ ہے، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتیں مردوں سے کہا کرتی تھی انی اصبر علی الجوع ولا اصبر علی النار، میں بھوکی رہوں گی، صبر کر لوں گی، مگر میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کروں گی. میرے گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے، میرے گھر میں حرام بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. جی ہاں، شیخ کا جیسا حکم ہے، اگر شیخ ہی آ کر بول دیے حرام کیا ہے، مجھ سے اچھا بول پائیں گے. فضل یا شیخ. جی میں آپ کا وعدہ یاد دلایا بول رہی.
میں ہی بول دیتا ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ میں نوٹ کیا ہوں اور علماء کے جو اقوال ہیں. حلال کیا ہے؟ الحلال من اللہ، اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے. کتنا آسان جواب ہے، بولو. اس موقع پر میرے ایک استاذ ہیں، شیخ کے بھی استاذ ہیں، ہمارے بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں، دکتور بھی ہیں مدینہ منورہ سے. میں نے کلاس میں ایک بار سوال کیا ان سے، دو عورتیں ہیں، ایک عورت حلال ہے ایک حرام ہے. یہود و نصارہ کی جو لڑکیاں ہیں وہ حلال ہیں، مشرکین کی جو لڑکیاں ہیں وہ حرام ہیں. یہود و نصارہ بھی تو مشرک ہیں، ان سے اللہ نے کیوں حلال کیا، ان سے کیوں حرام کیا؟ شیخ نے کہا یہ اس لیے حلال ہیں کیونکہ اللہ نے اسے حلال کیا، بس قصہ ختم، زیادہ بات نہیں، بات ختم ہو گئی. حلال کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیا ہے. سیکنڈ جو جملہ علماء کا ہے، پاکیزہ کیا ہے؟ وہ چیز جو فی نفسی ہی پاک ہے، غیر ضار للابدان ولا للعقول، اور انسان کے بدن اور انسان کے عقل کے لیے جو نقصان دہ نہیں ہے وہ پاکیزہ چیز ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں کی بھی اللہ اصلاح فرمائے، اور ساتھ میں اللہ حلال کمانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، گھروں میں اللہ تعالیٰ حلال لے کر آنے اور اپنے بچوں کو اللہ ہمیں حلال کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اس دعا کے بعد میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ دین کی باتیں اب بھائیوں کے سامنے کر سکوں. اللہ کے شکریہ کے بعد یقین مانیے یہ جلسہ جس نے رچا ہے، جتنے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، ماشاءاللہ بہت بہت محنت اس جلسے کے پیچھے ہوئی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر انہیں عطا فرمائے. بولو جی آمین. اللہ پوچھ کو لینا پڑتا ہے تمہارے سے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.